مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو سورہ مبارک یاسین کے بیان میں تھی. عرض ہوا کہ سورہ مبارک یاسین قرآن مجید کا 36واں سورہ ہے. سورہ مبارک یاسین قلب قرآن ہے، یعنی خداوند منان جن چیزوں کو بشر کی سعادت قرار دیتا ہے وہ چیزیں اجمالی طریقے سے اس سورہ کے اندر موجود ہیں. پہلی فصل اس سورت کی پیغمبر ختمی مرتبت کی رسالت، قرآن مجید کا نزول، اور پھر قرآن مجید کو قبول کرنے یا رد کرنے کے اعتبار سے جو مختلف گروہ بنتے ہیں ان کے بارے میں ہے. عرض ہوا کہ ایک گروہ وہ ہے جو قرآن مجید کو قبول کرتا ہے، اس پیغام الہی کو قبول کرتا ہے اور قرآن مجید کو حقیقی معنوں میں اپنی زندگی کے لیے منشور کی حیثیت دیتا ہے. ایسے بندوں کے لیے عرض ہوا کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. کہ وہ افراد کہ جو ذکر یعنی نصیحت یا قرآن اس کی پیروی کرتے ہیں، مصطفیٰ آپ کا انذار ان کو فائدہ دیتا ہے. اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو بن دیکھے رحمان کی نسبت سے خشیت رکھتے ہیں. تو ان لوگوں کا اجر یہ کہ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. ایسے لوگوں کو آپ بشارت دیں مغفرت کی. اگر کچھ گناہ ہو گئے ہیں، کچھ اشتباہات اور خطائیں ہو چکی ہیں، تو ایسے بندوں کو بشارت دیں کہ ہم ان کو بخش دیں گے. نہ فقط یہ کہ فبشرہ بمغفرۃ بلکہ واجر کریم، اس مغفرت کے بعد ان کو باعزت باکرامت اجر بھی دیا جائے گا. اس کے بعد والی آیت کے بارے میں تقریباً ہم گفتگو کر رہے تھے کہ انما نحن نحیی الموتى، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. بے تحقیق ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور جو چیزیں یہ خدا کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں ہم ان کو محفوظ کرتے ہیں، اور جو ان کے آثار ہیں ان کو بھی محفوظ کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر آج انشاءاللہ میں تھوڑی دیر آپ کو روکنا چاہوں گا کہ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ایک خوبصورت معرفتی قانون بھی بیان ہو رہا ہے کہ سورہ مبارک یاسین کی تفسیر کرتے ہوئے مرحوم صدر المطلعین شیرازی المعروف ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں آیت کے اس ٹکڑے کے ذیل میں
ایک خوبصورت قرآنی قاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ حیف ہے کہ میں اس قاعدے کو ذکر نہ کروں اور یہاں سے گزر جاؤں. بہت ہی اہم قاعدہ ہے کہ مرحوم صدرہ کی تعبیر اس کے بارے میں قاعدۃ فرقانیہ، ایک فرقانی اور قرآنی قاعدہ کہ فیہا مکاشفۃ قرآنیہ، کہ ہم ابھی اس مقام میں نہیں ہے کہ اس عنوان کو زیادہ کھولیں، کیونکہ اگر اسی عنوان کو کھولنا چاہیں گے تو ہمارا پورا درس اسی میں چلا جائے گا. ایک ایسا قاعدہ ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات سے سمجھ میں آتا ہے، اور اس قانون کو فقط قرآنی آیات کی حد تک تعبداً صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم قبول نہیں کر رہے، کہ وہ کافی ہے قبول کرنے کے لیے، لیکن بہرحال اس قاعدے کے بارے میں ملا صدرہ کہتے ہیں کہ ہمارا مکاشفہ بھی ہے. یعنی وہ نکات جو ہم اس قاعدے کے ذیل میں آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید نے ان کو ذکر کیا ہے، لیکن ایسا قاعدہ ہے کہ جس کو ہم نے مکاشفے کے ذریعے سے، کشف و شہود کے ذریعے سے خود دیکھا بھی ہے کہ الحق والانصاف خوبصورت قاعدہ ہے. دیکھیں وہ قاعدہ اصل میں قرآن مجید کے یہ جو جملات ہیں ان پر اگر تھوڑی حساسیت پیدا کریں، تھوڑی سی دقت کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعاً اس کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے. ہم نے عرض کیا کہ خدا فرماتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو یہ لوگ آگے بھیجتے ہیں اس کو ہم محفوظ کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیں سوال اٹھ سکتا ہے کہ ما قدمو سے مراد اعمال ہے، انسان جو اعمال انجام دیتا ہے، خدا فرماتا ہے کہ ہم ان کو اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں. وآثارہم، اور جو ان کے آثار ہیں ان کو بھی ہم محفوظ کرتے ہیں. یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ در حقیقت اس سوال کا جواب ہی یہ قاعدہ فرقانیہ کہ جس کو صدرہ ذکر کرتے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے. سوال یہ ہے، انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے، جیسے ہی میں نے عمل انجام دیا، عمل ختم ہوا، عمل بھی ختم ہو جاتا ہے. مثلا میں جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں، خوب یہ جب تک بول رہا ہوں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، جیسے ہی خاموش ہوا تو یہ میرا فعل بھی ختم ہو جائے گا. اگر فلسفی زبان میں بیان کریں تو یہ جتنے بھی انسان کے اعمال ہیں یہ اعراض کی حیثیت رکھتے ہیں. عرض ہے، مثلا جیسے آپ نماز پڑھتے، خوب آپ ایک مخصوص طریقے سے چند حرکات کو انجام دیتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، واہ واہ واہ، جو مخصوص اذکار ہیں ان کو آپ انجام دیتے. جیسے ہی آپ کی نماز ختم ہوتی ہے یہ جو آپ کے اعراض تھے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. قرآن جو کہہ رہا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، تم لوگ یہ عمل آگے بھیجتے ہو، یہ ایک بات. دو، اس عمل کو ہم محفوظ کرتے ہیں. ظاہر میں تو عمل ختم ہو گیا، یہ عمل محفوظ کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں یہ سوال ہے کہ جس سوال کے جواب میں مرحوم صدرہ اس قاعدے کو ذکر کرتے ہیں کہ الحق والانصاف خوبصورت قاعدہ ہے. واقعاً قرآن مجید کی آیات سے سمجھ میں آتا ہے، مزیدار ہے معارف کے لحاظ سے. اچھا، اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے تھوڑی سی میں مقدماتی گفتگو کروں گا تاکہ یہ بات مطلقاً اچھے طریقے سے روشن ہو. عام طور پر ہم جو بچپن میں سنتے آتے ہیں کہ دو فرشتے ہیں، ایک دائیں ہے ایک بائیں ہے، کرامن کاتبین کے قرآن مجید میں تذکرہ تو ہے، وہ انسان کے اعمال کو محفوظ کرتے ہیں. دائیں طرف والا انسان کے اچھے اعمال کو محفوظ کرتا ہے، بائیں طرف والا انسان کے برے اعمال کو محفوظ کرتا ہے. اور روایات میں بھی ہے یہ مطلب آیا ہے کہ تفسیر جوامع الجامع میں مرحوم امین الاسلام نے خوبصورت روایت بھی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں نقل کی ہے کہ جو دائیں طرف والا ہے اچھے اعمال لکھنے والا ہے،
جب انسان کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو فوراً اس اچھے عمل کے بدلے میں 7 گنا جزا کے بارے میں لکھ دیتا ہے. جبکہ جو برا عمل کرتا ہے تو وہ جو بائیں طرف فرشتہ لکھنے والا ہے نا، تو دائیں والا کہتا ہے ابھی رکو، 1 گھنٹہ رکتا ہے، پھر وہ لکھنا چاہتا ہے، اسے کہتا ہے نہ ابھی اور رکو. 7 گھنٹوں تک اسے روکے رکھتا ہے. شاید توبہ کر لے، شاید استغفار کر لے، کہ یہ روایت میں بھی ہے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم گفتگو بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ لکھنا کیا ہے؟ یعنی واقعاً جیسے ہمارے پاس ایسے رجسٹر ہوتا ہے، کاپی ہے، اس کاپی پر فہرست بناتے جاتے ہیں، اس بندے نے 1 نماز پڑھی، اس بندے نے 1 روزہ رکھا، اس بندے نے مثلا نعوذ باللہ غیبت کی، نعوذ باللہ اس بندے نے مثلا جھوٹ بولا. ہم لوگوں کے ذہنوں میں تو ایسے ہے، عام طور پر ہم ایسے تصور کرتے ہیں کہ ان اعمال کو خطوط اور رسوم کی شکل میں محفوظ کیا جاتا ہے. ایسے سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں جو نام اعمال بھی، کتاب بھی، جو قیامت کے دن ہمارے سامنے ظاہر ہوگا، ایسے ہی سمجھتے ہیں. بہت بڑی کاپی ہوگی، بہت بڑا رجسٹر ہوگا، اس کو سامنے کھولا جائے گا. حالانکہ مرحوم صدرہ فرماتے ہیں، اور مرحوم صدرہ کی پیروی کرتے ہوئے جو دوسرے محققین ہیں، مثلا مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بھی تفسیر المیزان میں، یہ لوگ کہتے ہیں نہ، قضیہ ایسے نہیں ہے، کہانی ایسے نہیں ہے. انشاءاللہ بھی آیات کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے دوسرے مقام سے. قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارے عمل کی فہرست خطوط اور رسوم کی شکل میں محفوظ کی جاتی ہے، نہ، تمہارے اصل عمل کو محفوظ کیا جاتا ہے. یہ بہت اہم ہے. خود عمل کو اس کتاب میں محفوظ کیا جاتا ہے. یہ جو آیہ کریمہ ہے نا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاہا، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں مرحوم علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں خوبصورت بیان ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ اس کتاب میں ان خطوط اور رسوم کی شکل میں بس ان کے نام لکھے گئے. نہ نہ نہ، ایسا کتاب ہے کہ جو کتاب اس اصل عمل کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے. اصل عمل محفوظ ہوتا ہے. نکتب ما قدموا، جو انہوں نے عمل کیا ہے، 1 آگے بھیج رہے ہیں، 2 محفوظ ہے، 3 قیامت کے دن وہی عمل اس کے سامنے دکھائیں گے، اس کو خود عمل دکھائیں گے. اس کو نہ کہ لکھا ہوا ہے اس کو بتائیں گے کہ تو نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. نہ 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 نہ، خود تمہارے عمل کو تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا. اچھا، یعنی کیا؟ یہاں سے وہ مشہور قاعدہ کہ جس کے بارے میں آج گفتگو بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں. اس قاعدے کو مختلف ناموں سے بھی کہتے ہیں. تجسم اعمال کے نام سے بھی کہتے ہیں، تجسد اعمال کے نام سے بھی کہتے ہیں، تمثل اعمال کے نام سے بھی کہتے ہیں، تشکل اعمال کے نام سے بھی کہتے ہیں. یہ 4 نام ہیں کہ بہرحال بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا. تجسد، تجسم، تمثل، تشکل، کہ تھوڑا سا ظریف سا فرق بھی ہے ان میں، لیکن یہ بزرگان فرماتے ہیں کہ قرآن سے یہ سمجھ میں آتا ہے، روایات آل محمد سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کا عمل ایک جسم کی شکل لیتا ہے، وہ میرے سامنے تجسم پیدا کرتا ہے، وہ میرے سامنے تمثل پیدا کرتا ہے، وہ عمل میرے سامنے ظاہر ہوتا ہے. یہ قرآن مجید سے سمجھ میں آتا ہے. نکتب ما قدموا وآثارہم، جو انہوں نے آگے بھیجا ہے اس کو ہم نے محفوظ کیا ہے. اچھا، یہ ہوتا کیسے؟ تھوڑی سی وضاحت دوں. دیکھیں، مرحوم صدرہ یہاں سے آغاز کرتے ہیں. جب بھی کوئی انسان عمل کرتا ہے،
اس عمل کا ایک ظاہر ہے جو آپ اور ہم دیکھتے ہیں ان اعراض کی شکل میں، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، بولنا ہے، جو بھی آپ فعل انجام دیتے ہیں، یا حتیٰ جو آپ کلام کرتے ہیں، یہ جو آپ کام کریں ایک اس کا ظاہر ہے جو اعراض کی شکل میں، مثلا نماز، اس کا ایک ظاہر ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، یہ ظاہری اعراض ہیں۔ اور دوسرا اس عمل کا اثر ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہوں، دوسرا اس عمل کا باطن ہے، حقیقت ہے۔ وہ جو اس عمل کا باطن ہے اور حقیقت ہے وہ انسان کی جان کے اندر محفوظ ہوتا رہتا ہے۔ جو میں عمل کر رہا ہوں اس عمل کی حقیقت میری جان کے اندر، میرے وجود کے اندر وہ حقیقت محفوظ ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ جو بزرگان اہل معرفت سے آپ نے سنا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں اتحاد عامل و عمل و معمول۔ انسان جو عمل انجام دیتا ہے نا، عمل انجام دینے والا عمل اور جو انجام دیا جا رہا ہے، سب ایک ہی چیز ہے، متحد ہے۔ کیسے؟ عمل اپنے اس باطن کے اعتبار سے، کہ روایات کی زبان کو بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ روایات میں اس کو کیا کہتے ہیں، پہلے اس فلسفی زبان کو عرض کر رہا ہوں۔ یہ عمل میرے باطن پر اثر انداز ہوتا ہے، ایک اثر میرے قلب پر آتا ہے، آپ کی حقیقت پر، جو عمل کرتے ہیں آپ کی حقیقت پر ایک اثر آتا ہے۔ اچھا، مختلف اعمال کو آپ انجام دیتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، ان اعمال کا اثر بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ ملکے کی شکل میں آ جاتا ہے۔ ملکہ یعنی ایک کیفیت راسخہ، مضبوط حالت بن جاتی ہے۔ درست؟ اہل معرفت اس کو مقام کہتے ہیں، اہل معرفت اس کو مقام کہتے ہیں۔ بقول ملا صدرہ کے تفسیر سورہ یاسین میں، قرآن کی زبان میں اس ملکے اور مقام کو نزول ملک یا نزول شیطان کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں آیات کو بھی عرض کرتے ہیں۔ یعنی انسان جو عمل کرتا ہے ایک مضبوط سی کیفیت اس کے باطن میں بن جاتی ہے، کہ ہم اس کو کہتے ہیں ملکہ، ایک مضبوط کیفیت انسان کے باطن میں بن گئی۔ اچھا، اس کی مثال بھی دوں، خدا نہ خواستہ ایک بندے کو غیبت کی عادت ہے، ایک مرتبہ کرتا ہے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، آہستہ آہستہ اس کے وجود کے اندر غیبت کا ملکہ آ جاتا ہے۔ اچھا، اس ملکے کی خاصیت یہ ہے، جب یہ ملکہ اس کے باطن میں بن جاتا ہے نا، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اب وہ عمل اس کے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے، حتیٰ گویا کہ بغیر سوچے انجام دے رہا ہے، کأنہ گویا کہ اتنی آسانی سے وہ فعل اس سے سرزد ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر اچھے کام کا ملکہ کرے، وہ بھی انسان کے وجود کا ایسے حصہ بن جاتا ہے۔ اگر واقعاً اچھا کام میری جان کا حصہ بن جائے تو پھر اچھا کام کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ ایک انسان اس کے وجود کے اندر اگر سخاوت، جود و سخاوت کا ملکہ ہو تو وہ جو خرچ کرے گا نا، انفاق کرے گا نا، بہت ہی سہولت کے ساتھ انفاق کرے گا، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ برخلاف بخیل انسان کے، کنجوس انسان کے، اس کے لیے 1 تمن، 1 روپیہ نکالنا بھی مشکل ہے، بڑی سختی سے نکالتا ہے۔ خوب، یہ یہاں سے بہت سارے معیارات ہمیں اپنی زندگی کے لیے بھی ملتے ہیں، تربیتی اعتبار سے، عملی اعتبار سے بھی ہم اپنا موازنہ کر سکتے ہیں۔ اگر واقعاً کسی غریب کے سامنے انفاق کرتے ہوئے مجھے بالکل سہولت محسوس ہو رہی ہے تو خدا کا شکر کرنا چاہیے، میرے وجود کے اندر سخا کا، جود کا ملکہ ہے۔ اور اگر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر پاتا، یہ بھی میرے لیے سخت ہو رہا ہے، تو یقین مانے ہمارے وجود کے اندر بخل اور کنجوسی کا ملکہ بن چکا ہے۔ اچھا، یہ ایسے سمجھے،
ان تمام اثرات کے جمع ہونے سے یہ ملکہ بن گیا. روز قیامت یا کسی حد تک قبر میں بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ملکہ ہے نا، یہ ملکہ پھر آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوتا ہے. پرانے زمانے میں یہ بات سمجھانا تھوڑی مشکل تھی، آج کل کے زمانے میں سمجھانا بالکل آسان ہے. مثلا آپ کے پاس USB ہے، آپ کے پاس کوئی CD ہے، آپ کے پاس کوئی آلہ ہے، مختلف چیزوں کو آپ ضبط کرتے ہیں، ڈیٹا کو محفوظ کرتے وہ ڈیٹا ایک خاص نقطے کی شکل میں، پرانے زمانے میں جو CD تھی، اب تو CD بھی پرانا زمانہ ہو گیا ہے، وہ ایک خاص نقطے کی شکل میں وہاں پر ڈیٹا جمع ہو رہی ہے. لیکن جب آپ اس کو کھولنا چاہتے ہیں، وہ نقطہ جب کھلتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا کھلتا ہے. ہمارے سامنے بہت ساری عجیب و غریب چیزیں، جو کچھ اس کے اندر رکھا ہے. تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں اس ملکے کو سمجھانے کے لیے. ملکہ بھی ایسے ہی سمجھے، آپ کا اور ہمارا وجود اس CD کی طرح ہے. وہ جو اعمال ہیں مسلسل ہو رہے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اثرات ہے، آہستہ آہستہ اپنی باطنی شکل میں میرے وجود کی CD کے اندر محفوظ ہو رہے ہیں. سب وہاں پر ڈیٹا آپ کا سارا جمع ہو رہا ہے. خود وہ چیز حقیقت کے اعتبار سے آپ کے پاس جمع ہو رہی ہے. روز قیامت کہ جو یوم تبلی السرائر ہے، یوم تبلی السرائر، جب سارے اسرار اور بھید کھولے جائیں گے، تو آپ کے وجود کے اندر یہ جو ڈیٹا جمع ہوا ہے، کہ اس کو جمع کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے خدا نے 2 فرشتوں کا کام لیا. ایک ادھر فرشتہ بیٹا، ایک ادھر، ایک دائیں ایک بائیں. جو آپ ظاہری طور پر عمل کر رہے ہیں، اس کی باطنی شکل کو آپ کے اور ہمارے وجود میں وہ فرشتے ڈھالتے جا رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں. خوب روز قیامت ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، یوم تبلی السرائر. تو یہ جو پورا ڈیٹا آپ کے پاس، ہمارے پاس محفوظ ہو گیا ہے، تو اب وہی ڈیٹا کھلے گا. جیسے ہی وہ پوری حقیقت آپ کے اور ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو جیسا میں نے عمل کیا وہ اسی شکل میں میرے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو حقیقت آپ کے وجود کے اندر محفوظ ہے، وہی حقیقت کھل رہی ہے، وہی حقیقت آپ کے اور ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہے. خود پروردگار عالم نے جو آپ کو اور ہمیں قیامت کے دن جزا دینے کا وعدہ کیا ہے، قرآن مجید کی بعض آیات پر اگر غور کریں تو اس چیز پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، بہت زیادہ زور. آیات میں سے بعض نمونوں کو میں یہاں پر عرض کروں کہ ان آیات پر تھوڑا سا غور کریں. عجیب تعبیرات ہیں واقعا. مثلا یہ آیت کریمہ دیکھیں، سورہ آل عمران، قرآن کا 3 سورہ اور آیت نمبر 30. اس آیت کو تھوڑا سا دیکھیے گا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یعنی اس دن ہر نفس جو کچھ اس نے کیا، ما عملت من خیر، جو بھی خیر اور اچھا کام کیا ہے، ما عملت کو محضرا، جو اس نے کام کیا ہے اسی کو قیامت کے دن حاضر پائے گا. قرآن کی تعبیرات دقیق ہے. یعنی قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ قیامت کے دن یوم تجد کل نفس جزاء ما عملت من خیر محضرا، جزاء نہیں ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کی جزا کو ہم قیامت کے دن آپ کے سامنے ظاہر کریں گے. نا، یوم تجد کل نفس ما عملت، جو کچھ اس نے عمل کیا ہے اسی کو محضرہ حاضر پائے گا. وما عملت من سوء، اور جو برا عمل کیا ہے وہی برا عمل اس کے سامنے آئے گا. وہاں پر پھر انسان کہے گا تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ ایک کاش جو میں نے برا عمل کیا تھا، ایک کاش میرے اور اس میرے برے عمل کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا. اچھا، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ خود نفس عمل، قرآن کہہ رہا ہے بذات خود ما عملت، جو عمل کیا اس کو حاضر پائے گا. اچھا، ایک اور
آیہ کریمہ سورہ مزمل قرآن مجید کا 73واں سورہ آیت نمبر 20، یہاں پر بھی دیکھیں ایک خوبصورت تعبیر ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ یہ ہماری سورہ یاسین کی آیت کے ساتھ بھی مناسبت رکھتی ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اس کو خدا کی بارگاہ میں پاؤ گے، خود اسی کو پاؤ گے۔ یا مثلا یہ آیہ کریمہ بھی معروف آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 10 کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو افراد یتیموں کا مال ظلم کے ذریعے سے ہڑپ کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، قرآن کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا مال چھین رہا ہے، لیکن اگر کسی کی دید کھلی ہوئی ہو، بصیرت کے ساتھ ہو، تو اس عمل کے باطن کو دیکھے گا۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں، یہ مجاز نہیں ہے۔ واقعاً اس یتیم کے مال کو جو ظلمن کھا رہا ہے، ظاہر میں پیسہ ہے، حقیقت میں آگ ہے جو اپنے وجود کے اندر اندھیل رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے۔ یا مثلا یہی آیہ کریمہ کہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی بھی تھی، سورہ کہف کی 49 نمبر آیت ہے کہ وہاں پر یہ مجرمین آئیں گے اور کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ مجرمین آئیں گے اور کہیں گے ہائے یہ کون سی کتاب ہے، لا يغادر صغیرة ولا کبیرہ الا احصاها، احصاها کو ذہن میں رکھیے گا۔ انشاءاللہ آج تو نہیں پہنچ پائیں گے، کل ہم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، اس احصا میں بھی کام ہے۔ وہ کہے گا بھائی یہ کیسا کتاب ہے کہ جس نے میرے چھوٹے بڑے تمام اعمال کو اپنے اندر محفوظ کیا ہوا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو انہوں نے عمل کیا ہے اس عمل کو وہاں پر حاضر پائیں گے، اس عمل کو حاضر پائیں گے۔ یا مثلا سورہ یاسین کی بعد میں آیت آنے والی ہے 54 نمبر آیت، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے رہتے تھے وہی تمہاری جزا ہے، جو تمہارا عمل تھا وہی تمہاری جزا ہے۔ یا مثلا سورہ 30ویں پارے کی جو سورہ زلزال ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کرے گا اس نیکی کو دیکھے گا، اس نیکی کو دیکھے گا۔ یا مثلا یہ آیت بھی بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، سورہ توبہ کی آیت 49، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ ماشاءاللہ آپ اہل فضل ہیں، لَمُحِيطَةٌ اس میں فاعل ہے، مشتق ہے، اور اصول میں ہمیں پڑھاتے ہیں کہ مشتق حقیقت ہوتا ہے متلبس در مبدا میں، یعنی ابھی ایسے، یعنی ابھی ایسے، میں جو کہہ رہا ہوں نا زائدن قائمن، یعنی ابھی کھڑا ہے، ابھی کھڑا ہے، نہ کہ بعد میں کھڑا ہوگا۔ مشتق حقیقت ہے متلبس بالمبدا میں۔ ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، جہنم ابھی اسی دنیا میں کافرین کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، ابھی یہ جہنم میں پڑا ہوا ہے، وہ محسوس نہیں کر رہا۔ وہ مشہور حدیث کہ جس کو حضرت امام نے بھی نقل کیا ہے، خوبصورت حدیث ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان پیغمبر ختمی مرتبت کھڑے تھے، اچانک آپ خاموش ہو گئے اور آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، سب پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آہستہ آہستہ پیغمبر نے بولنا شروع کیا۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، 70 سال سے وہ نیچے آ رہا تھا، آ رہا تھا، آ رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جہنم کے اصل تہ کے اندر جا کر پہنچا ہے۔ اس کی اتنی وحشت تھی۔ خود پیغمبر اکرم کے جن کی ملکوتی آنکھ کھلی ہوئی ہے،
کوئی پردہ نہیں ہے، وہ ان حقائق کو دیکھ رہا ہے، وہ اس باطن کو دیکھ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہاں سے جیسے ہم نکلے تو جیسے یہودیوں کے ایک محلے سے گزرے، وہاں سے رونے دھونے کا آواز آ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ فلاں یہودی مر گیا۔ قصہ کوتا بعد میں جب پوچھا گیا تو اس یہودی کی عمر 70 سال تھی۔ حضرت امام خمینی نور اللہ مرکزہ الشریف اپنے بعض مباحث میں فرماتے ہیں کہ یہاں سے لگ رہا ہے کہ وہ کافر جو 70 سال سے جی رہا تھا، در حقیقت یہ وہی جہنم کا پتھر تھا، یہ وہی جہنم کا پتھر تھا جو جہنم میں گر رہا تھا، گر رہا تھا، گر رہا تھا، گر رہا تھا، ابھی مرا ہے، اپنی تہ تک جا کر پہنچا ہے۔ ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، جہنم ابھی بھی کافروں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ یا وہ جو مشہور آیہ کریمہ سورہ حجرات کی آپ پڑھتے بھی ہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، آپ میں سے بعض کی غیبت نہ کریں، اپنے مومن بھائیوں کی غیبت نہ کریں۔ کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ گوارا کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ خوب یہ ظاہر میں غیبت ہے، اس کا باطن در حقیقت یہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں کہ یہاں پر بات کو روکتا ہوں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، تمام آیات کا خلاصہ اسی میں، انسان کے لیے فقط وہی ہے جو اس کی سعی و تلاش ہے، جو کام کر رہا ہے۔ آخرت میں وہی ہے، جنت وہی ہے، جہنم وہی ہے، اس کی جزا وہی ہے، سزا وہی ہے، جو کچھ اس نے کمایا ہے۔ اچھا، یہ انسان کے وجود میں اندر کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہوتا رہتا ہے۔ جیسے ہی انسان اس دنیا سے جاتا ہے کہ سکرات کے عالم میں وہاں کے آہستہ آہستہ پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں نا، انسان کے سامنے انسان کا مال متمثل ہوتا ہے، اولاد متمثل ہوتا ہے۔ اولاد یعنی اس اولاد کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، وہ اولاد اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے جتنے اعمال ہیں، ان تمام اعمالات کو ایک ظاہری شکل میں اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ ان تمام اشکال کا مرکز کیا تھا، بنیاد کیا ہے، بذر کیا ہے، اس کا بیج کیا ہے۔ اس کا بیج اور بذر یہی انسان کا عمل اور انسان کا عقیدہ ہے، یہی وہ اصل بیج ہے۔ یہاں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقت بھی گزر رہا ہے کہ بات کو سمیٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ یہاں پر 2-3 باتیں باقی انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ ہم لوگ جو سمجھتے ہیں نا انسان اس دنیا میں آتا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، خوب ہمارے ہاں اس کا مس یوز ہوتا ہے۔ ہر بندہ جو 2 ٹانگوں پر چلتا ہے وہ تو اشرف المخلوقات میں سے نہیں ہے۔ اس دنیا میں انسان جو آتا ہے، ہم اپنی فلسفی زبان میں اس کو کہیں انسان بالفعل نہیں آتا۔ جو بھی موجود اس دنیا میں آتا ہے انسان بننے کی صلاحیت لے کر آتا ہے، صلاحیت لے کر آتا ہے۔ اب کون ہے جو اپنی اس صلاحیت کو حقیقی معنی میں انسانیت میں ڈھالتا ہے؟ یہ اہم ہے۔ بنتا کیسے ہے؟ بنتا 2 چیزوں سے، عقیدے سے اور عمل سے۔ ان 2 چیزوں سے انسان بنتا ہے۔ عیناً جیسے آپ اپنی دنیا میں دیکھیں، بیج آپ کے ہاتھوں میں بیج ہے، آپ لے کر جاتے، کاشتکاری کرتے ہیں، زمین کے حوالے کرتے ہیں۔ خوب اس بیج کو زمین کے حوالے کریں گے، پانی دیں گے، دوسری تمام چیزیں یہ دیں گے تائین کہ وہ بیج نکھر کے آپ کے سامنے ایک پودے کی شکل میں آئے گا۔ وہ پودا آہستہ آہستہ بڑھے گا، ایک پیڑ کی شکل میں آئے گا۔ پیڑ پر مثلا مختلف ٹہنیاں، شاخیں آئیں گی، ان شاخوں پر مثلا مختلف ثمرات، مختلف پھل فروٹ، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ وہی اصل بیج ہے جس نے ان تمام مراحل کو طے کیا، ایک پیڑ کی شکل میں ہمارے سامنے آئے۔ تو آپ اور ہم جتنے بھی موجودات ہیں اس دنیا میں ایسے سمجھے کہ انسان کا بیج بویا جاتا ہے،
یہ تو بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ ایسے سمجھیں کہ انسان کا ایک بیج پیدا ہوا ہے. اب یہ بندہ آہستہ آہستہ اپنے عقیدے اور عمل کے ذریعے سے اس بیج کو بناتا ہے، جو کچھ اپنے آپ کو بنائے اسی طریقے کا انسان بنے گا. اور یہ اعمال، جیسا کہ عرض کیا میں نے، ان اعمال اور ان اعتقادات، ان دونوں چیزوں کو جمع کریں آپ تو یہ انسان بنتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ واقعاً اس دنیا میں دو ٹانگوں پر چلنے والا حقیقی معنی میں انسان ہو کہ جس کے سامنے فرشتہ بھی سجدہ ریز ہو، اور ہو سکتا ہے ان دو ٹانگوں پر چلنے والا بندہ حیوانات سے بھی بدتر ہو، اس سے بھی بدتر ہو، اور اس کی وجہ بھی معلوم ہے کیوں بدتر ہے. بعض بزرگان لکھتے ہیں کہ آخر کیوں کہا گیا ہے کہ یہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے؟ بھائی زیادہ سے زیادہ اس جیسا کہا نا. ایک حیوان کے اندر وہ ایک مخصوص صلاحیت ہوتی ہے، وہ وہی بن سکتا ہے، لیکن انسان ایسا ہے کہ تمام حیوانات کی جو تأثیرات ہیں، جو ان کے اثرات ہیں، جو ان کی برائیاں ہیں، وہ ساری کی ساری اپنے وجود کے اندر جمع کر سکتا ہے. اور یہی انسان کا نفس، وہ جس کو میں بیچ سے تعبیر کر رہا ہوں، یہی وہ صحیفہ ہے، یہی وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو کھول کے رکھ دیا جائے گا قیامت میں. یہی کتاب کھل کے سامنے آ جائے گا، یہی وجود انسان کھلے گا. اور یہ دو فرشتے رکھے گئے جو انسان کو بنا رہے ہیں. اچھا، ایک تعبیر جو صدرہ نے یہاں پر خوب استعمال کی ہے، مثلا اس آیہ کریمہ کو دیکھیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ اکبر، عجیب تعبیرات. وہ افراد جو کہتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، فقط زبان سے کہا نہیں، اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کی ربوبیت پر استقامت کر کے دکھائی. اچھا، ایسا بندہ کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اور آپ اہل فضل ہیں، جانتے ہیں یہ تتنزل فعل مضارع ہے، استمرار کو بھی بیان کرتا ہے، یعنی ابھی بھی نازل ہو رہا ہے اور وہ فرشتہ اس پر نازل ہوتا رہے گا. اور اس کو بشارت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو، حزن نہ کرو، اور تم لوگوں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں. صدرہ کہتے ہیں یہ فرشتہ پتہ ہے کون سا فرشتہ؟ یہ فرشتہ وہی تمہارا اچھا عقیدہ ہے. یہ فرشتہ کون ہے؟ یہ تمہارا وہی اچھا عمل ہے، یہی تمہارا ساتھی بنتا ہے. وہاں پر کہتا ہے نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ساتھی ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے ساتھ ساتھ ہے. اور ادھر سے جو برا عمل کرتا ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. اللہ اکبر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کن لوگوں پر شیطان نازل ہوتے ہیں؟ کن لوگوں پر شیطان نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر جھوٹا بندہ، ہر وہ بندہ جو گناہگار ہے، خدا کا نافرمان ہے، اس بندے پر شیطان نزول کرتا ہے. آگا انسان کا قلب ایسے سمجھے ایئرپورٹ ہے، یہاں پر نزول تو ہونا ہے. اب یہ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں اپنے وجود کو، اپنے قلب کو ملائکہ کے لیے فرودگاہ بناؤں یا شیاطین کے لیے فرودگاہ بناؤں. نازل ہوتے ہیں. یا اس سے بھی اور زیادہ خوبصورت تعبیر، بہت ہی خوبصورت تعبیر، ہر تعبیر ایک سے ایک ہے کہ خوبصورت تعبیر، کہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ. یہ بہت پیاری آیت ہے. الحق والانسان،
جو بندہ بھی رحمان کے ذکر سے آنکھیں پھیر لیتا ہے نقیض لہو شیطانا، اس کے پیچھے ہم شیطان کو لگا دیتے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، بے شک اکیلا بیٹھے ہو، بے شک اکیلا بیٹھا ہوا، لیکن قرآن کہتا ہے شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں سے اہل معرفت کہتے ہیں کہ شیطان بھی پروردگار عالم کی بارگاہ کا کلب معلم ہے، پڑھایا ہوا کتا ہے۔ خوبصورت تعبیر ہے، مرحوم حاجی اسرار الحکم میں ظاہراً ذکر کرتے ہیں کہ انسان جیسا جیسا عمل کرے گا، یہ شیطان بھی بارگاہ الہی کا قلب معلم ہے، کہ انشاءاللہ آگے کسی مناسبت سے ہم عرض کریں گے۔ توحید کا تصور ہم لوگ مزے سے نہیں کرتے، کبھی کبھار اس مجوسیت کی جھلک آتی ہے ہمارے اندر، اس ہندوازم کے عقیدے کی جھلک آتی ہے، ایسے ہم تصور کرتے ہیں کہ کائنات میں گویا کہ دو پائیگاہ بنی ہوئی ہے، ایک رحمان کی ایک شیطان کی ہے۔ ناغا، کائنات میں فقط خدا ہے، فقط خدا ہے۔ بقایا جتنا سسٹم آتا ہے وہ سارے کا سارا لشکر خدا ہے، سارے کا سارا۔ حتیٰ شیطان بھی خدا کی قدرت سے باہر تھوڑی ہے، ایسے تھوڑی ہے کہ نعوذ باللہ جیسے مجوسیت میں آپ تصور کرتے ہیں، ہندوازم میں تصور کرتے ہیں کہ خدا ایسے جدا شیطان ایسے جدا، نہ، شیطان بھی اسی کی بارگاہ کا قلب معلم ہے، لعین ہے، رجیم ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جیسا بندہ ہوگا اس کے اعتبار سے اس کو بھی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ خوب ظاہر سی بات ہے انسان کو جب اختیار دیا ہے تو فرض کرے مثلا کربلا کا میدان آتا ہے، ایک طرف سے ہمیں حضرت ابو الفضل عباس نظر آتے ہیں، حضرت علی اکبر نظر آ رہے ہیں، جون نظر آ رہے ہیں، اتنے نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف سے اتنے لعین ابن ملجم جیسے نظر آتے ہیں، ابن سعد جیسے نظر آتے ہیں، نمیت فلاں و فلاں اس قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ خوب ان دونوں کے لیے پروردگار عالم کے لشکر میں افراد موجود ہیں۔ خوب اگر کربلائی ہوتا ہے تو اس کی زبان تو یہی ہوتی ہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایسے بندوں پر تتنزل علیہم الملائکہ۔ لیکن یہ عمر سعد جیسا بندہ ہو، شمر جیسا بندہ ہو، ایسے لعین ہو، ان جیسے بندوں کے لیے کیا ہے؟ نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ یا یہ وہ بندے ہیں کہ نتنزل علی کل افاک اثیم۔ خلاصہ کلام کے بعض کو سمیٹوں، وقت بھی ہمارا نکل گیا۔ مرحوم صدرہ کہتے ہیں یہ آیے کریمہ کہ جو ہم عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یعنی یہی تمہارا عمل، یہی تمہارا عقیدہ تمہارے لوح نفس پر، جان نفس پر جمع ہوتا ہے، اور تمہاری جان خود کتاب بنتا ہے، تمہاری یہ جان خود صحیفہ ہے جس کو قیامت کے دن کھولا جائے گا۔ یہی وہ صحیفہ ہے کہ جس کو کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ بہرحال ماہ مبارک رمضان ایک بہترین فرصت ہے کہ انسان ان ایام سے، ان گھڑیوں سے استفادہ کرے اور اپنے وجود کو ملائکہ کے لیے فرودگاہ بنائے۔ واقعاً فرشتہ اس جگہ پر نزول پیدا کرے۔ عزیز من واقعاً بصیرت کے ساتھ نبی ہے، امام ہے، وہ محسوس کرتا ہے جب اس کے پاس فرشتہ آتا ہے، لیکن خداوند متعال قرآن میں کہتا ہے کہ عام مومنین کو بھی محروم نہیں رکھا ہم نے، ان کے پاس بھی ملک آتا ہے، ان کے پاس بھی ملک آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ پروردگار عالم آپ کو اور ہمیں اس ماہ مبارک رمضان سے حقیقی معنی میں، واقعاً حقیقی معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ماہ مبارک رمضان کہ جو ربیع قرآن ہے، واقعاً ہم اپنے وجود کو تھوڑا سا قرآن کے قریب لے کر جائیں۔ ایسے نہ ہو کہ پیغمبر جب قیامت میں یہ دعائی دیں کہ یا اللہ